عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وحزبہ وشہداء ملتہ، خاصۃ سید الشہداء الامام الحسین وصدقہ رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الحنین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان اہل سنت، اللہ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی کی جتنی بہاریں بھی عطا فرمائیں، اس میں ایک اور نئے سال کا اضافہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1447ویں اس کی شروعات میرے اور آپ کے مقدر میں فرما دی۔ اس طریقے سے اللہ نے شروعات فرمائی ہے، اللہ تمام تر خیرات و برکات کے ساتھ، اور خاص کر کے سید الشہداء امام علی مقام کے صدقے میں اس سال کو تمام رحمتوں و برکتوں کے ساتھ مکمل بھی فرمائے۔ اللہ اس سال میں ہونے والی تمام تر آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت کرے، جو اس کی رحمتیں برکتیں آسمان سے نازل ہونے والی ہیں، اللہ وہ تمام تر برکتیں، وہ تمام تر رحمتیں مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ جمعہ شریف کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز یہ 10 دن ہم انبیاء کرام کے تعلق سے کچھ گفتگو سنیں گے اور سنائیں گے انشاءاللہ۔ بھئی آپ نے حضور کے تعلق سے تو ہر محفل میں سنتے ہیں، لیکن پچھلے نبیوں کی زندگی کے بھی بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی ان پر بھی میرا اور آپ کا ایمان، تو اس لیے انشاءاللہ العزیز اللہ نے جہاں تک توفیق عطا فرمائی تو یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوگا، اور جہاں تک رب نے کرم فرمایا، جہاں تک بزرگان دین کا ساتھ رہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان نبیوں کی زندگی سے پہلے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ آج کی محفل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ نبی کہتے کس کو؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نبی اور ایک لفظ سنا ہوگا رسول، تو دونوں میں ڈفرینس اور فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول؟ آیا نبی کو ہی رسول کہتے ہیں یا رسول کو ہی نبی کہتے ہیں، یا دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، یا دونوں میں فرق ہے؟
ایک یہ بات. دوسرا جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ نبیوں پر نازل ہونے کا کتابوں کا کیا سسٹم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ انشاءاللہ آج کی محفل میں بیان کروں گا، میں کوشش کروں گا. اور قرآن کریم کے اندر جو پچھلے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے پچھلے نبیوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ کیا حضور ہمارے لیے کافی نہیں تھے؟ پچھلی امتوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ چند باتیں انشاءاللہ آج کی محفل میں ایک سبق کی حیثیت سے آپ سنیں، اور انشاءاللہ چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری جو ہے ہوتا ہی ہے، جو بنیادی بات ہے اسلام کا پورا اسٹرکچر، اسلام کی پوری بنیاد نبی اور رسولوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور اسی بنیاد کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے چیزیں پتہ ہونی بہت ضروری ہے. بہرحال درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اس عظیم انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اس کو کہتے ہیں نبی. اور اگر ساتھ میں وہ کوئی نئی شریعت بھی لے کر کے آئے، خدا کے نئے احکامات بھی لے کر کے آئے، تو وہ نبی بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ رسول بھی کہلائے گا. پچھلے بہت سارے انبیاء ایسے ہوئے کہ جو نبی تو ہوئے رسول نہیں ہوئے. مثال کے طور پر حضرت ہارون کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی ہیں، رسول نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، اور انہوں کی کوئی نئی شریعت، نئے احکام، نئے قوانین نہیں تھے. یہ ان کی شریعت، ان کے احکام وہی تھے جو حضرت موسیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی، وہی شریعت حضرت ہارون کی تھی. تو یہ ہے بنیادی فرق نبی اور رسول کے اندر، کہ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نئی شریعت ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں بن کر کے تشریف لائے. آپ اگر دیکھیں پچھلی امتوں کے اندر جو احکام تھے، جناب حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہو، وہ تمام احکام ہماری شریعت میں نہیں ہیں، بلکہ ہماری ایک نئی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. تو جو نئی شریعت کے ساتھ نازل ہو، جو نئی شریعت کے ساتھ اس دنیا میں آئے، اسے نبی بھی کہتے ہیں اور اسے رسول بھی کہتے ہیں. لیکن جس کے پاس نئی شریعت نہیں ہو بلکہ پچھلا جو نبی گزرا ہے اسی شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کروائے، اسے رسول نہیں کہیں گے، اسے صرف نبی کہیں گے. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی. اب وحی کہتے کس کو ہے؟ وحی چونکہ عربی کا لفظ ہے، وحی کا اصل معنی ہوتا ہے، بالکل شدھ بھاشا میں اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا تو خسر خسر کرنا جانتے ہیں. وحی کا معنی خسر خسر کرنا ہوتا ہے، کان میں بات چیت کرنا، یہ معنی ہوتا ہے. پوشیدگی سے بات کرنا، گفتگو کرنا، آپس میں تھرڈ انسان کو پتہ نہیں لگے، اسی کو تو کہتے ہیں خسر خسر کرنا. ہاں، یہ آپ کی سمجھ کے لیے میں نے کہا ہے. تو وحی کہتے ہیں اس کلام کو کہ جو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے نبی سے جو کلام فرماتا ہے اسے وحی کہا ہے. قرآن کے اندر اس کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کسی بھی آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام فرمائے. ڈائریکٹ اللہ کسی سے، جیسے دو انسان آمنے سامنے بات کرتے ہیں، اس طرح کسی کا اللہ سے گفتگو کرنا قرآن کہتا ہے کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں. تو طریقہ کار کیا ہے؟ تو اللہ نے خود فرمایا بات چیت جو اللہ کرتا ہے وحی کے طور پر. اب یہ وحی کیا؟ خود قرآن آگے وضاحت فرماتا ہے کہ وہ آدمی پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور اللہ کی آواز آتی ہوتی ہے، یا پھر اللہ کوئی فرشتہ اپنا پیغام لے کر اس نبی کی بارگاہ میں بھیجے کہ یہ کرنا، یا پھر نبی سویا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر کوئی حکم نازل فرمائے، خواب میں کوئی خواب اس کے آ جائے اس کو. تو یہ تین طریقے ہیں وحی نازل ہونے. یا تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ کلام کرے، گفتگو کرے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ رب کو دیکھ سکے. اس ظاہری دنیا میں رب کا دیدار ممکنات میں سے نہیں. یہ شرف، یہ اعزاز، یہ خصوصیت صرف اور صرف آمنہ کے لال جو ہوتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی تھی نا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ فرمایا ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. مطلب یہ ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن بناؤں گا ایک ایسا جس کو بلاؤں گا عرش اعظم پر اور اپنا دیدار اسے عطا کروں گا. حضرات گرامی وقار، تو بہرحال تو ظاہری آنکھوں سے دنیا کے اندر رب کا دیدار یا رب کو دیکھنا ممکن نہیں، انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے. اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ میں نے اپنے جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ انسان جھوٹا ہے. ہاں، بزرگان دین کو خواب میں رب کی زیارت نصیب ہوتی ہے. ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب. الحمدللہ ایسے امام کے ماننے والے خواب میں 100 مرتبہ زیارت عطا کی گئی حضرت امام اعظم. لیکن ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کے اندر حضور کے سوا، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو، حضور کے سوا جناب آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والا کوئی بندہ جیتی جاگتی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں، اور قیامت کے دن رب کا دیدار ہر مومن مسلمان کو عطا کیا ہے، ہر مومن کو عطا کیا. تو یہ ہے وحی کی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پس پردہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا. جب اللہ سے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ڈائریکٹ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا اے موسیٰ تم مجھے دیکھنا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اب بیچ میں نہ نیند ہے نہ بیچ میں کوئی فرشتہ ہے، ڈائریکٹ حضرت موسیٰ ادھر سے عرض کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو اس بات کو بھی وحی الہی کہا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آواز جو آ رہی تھی، جو بات چیت چل رہی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت اللہ کے علاوہ کسی اور تیسرے انسان کو نہیں پتا. اب جو ایک قول یہ بھی ہے کہ باقاعدہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک نبی ہوئے ہیں، ان کے اوپر زبور کتاب نازل کی گئی. تو جو زبور نازل کی گئی تو باقاعدہ روایت میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور خواب میں یہ کتاب عطا کی گئی. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے وحی الہی کا.
نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کا خواب سچا نہیں۔ نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے، وحی الہی ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو یہ جیتے جاگتے کی حالت میں نہیں کہا، قرآن کے اندر ہے، یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم سے ارشاد فرمایا، اور خواب کے اندر اللہ کا ارشاد فرمانا اپنے نبی کے لیے یہ کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی ہوا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر مثال کے طور پر عام انسان میرے اور آپ کے خواب میں آئے کہ ذکی رضا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میرے اوپر لازم نہیں ہے، مجھے اگر حضرت ابراہیم کو تو 3 مرتبہ آیا تھا خواب، مجھے اگر سال بھر بھی آتا رہے نا خواب، اور خواب میں کوئی یہ بھی کہتا رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے میرے اوپر وہ چیز لازم نہیں۔ بیٹا دور کی بات ہے، کوئی بھی چیز خواب میں اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا ہو کہ اپنی فلانی چیز دوسرے کو دے دو یا یہ کر دو وہ کر دو، اٹھ کر کے میں اگر جاؤں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب خواب کی بنیاد پر اس کو جو ہے صحیح طور پر ادا کرنا یہ انسان پر لازم اور ضروری نہیں ہوتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم تھے کون؟ اللہ کے نبی، ان کا خواب سچا ہوتا ہے، جو بھی خواب ہوتا ہے نبیوں کا وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر کے حضرت اسماعیل کو تیار کر کے قربان گاہ کی طرف لے گیا۔ حضرات گرامی وقار، یا پھر میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے کوئی پیغام بھیجے، اور یہ تمام تر رسولان کی بارگاہ میں اور بہت سارے نبیوں کی بارگاہ میں ایک قاعدہ چلا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہیں پر کھڑے ہوں اور ڈائریکٹ اللہ نے کلام فرمایا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جناب جبریل امین کو بیچ میں ذریعہ اور واسطہ بنایا گیا۔ جو بھی قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جو بھی سورہ الحمد شریف سے لے کر والناس تک جتنا قرآن آیا ہے، ہر لفظ، ہر آیت، ہر ایک ٹکڑا جناب جبریل امین کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، نہ خواب میں آیا نہ ڈائریکٹ جناب جبریل کے بغیر آیا۔ یہ ہمارے قرآن کے نازل ہونے کا طریقہ کار رہا۔ اور قرآن نازل کتنے سال میں ہوا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال نہیں، بلکہ مختلف حالتوں کے اعتبار سے ایک روایت کے مطابق 23.5 سال تک قرآن نازل ہوا ہے۔ مشری کی بات آئی، حضور پر 23.5 سال تک، یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھے اور جناب جبریل امین پورا قرآن لے کر کے نازل ہوئے، نہیں، بلکہ کبھی کوئی آیت لے کر کے نازل ہوتے، کبھی کوئی آیت لے کر کے نازل ہوتے، کبھی کوئی انسان آتا اپنا سوال پیش کرتا، حضور خاموش رہتے، اللہ کی طرف سے جناب جبریل اس کا جواب لے کر کے آتے۔ اس طریقے سے تدریجاً آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور یہ قرآن نازل ہونے کی پوری جو مدت ہے وہ ہے 23.5 سال۔ 23.5 سال میں الحمد شریف سے لے کر والناس تک یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور جو قرآن ہم اور آپ آج اوریجنل شکل میں دیکھتے ہیں یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں قرآن نہیں۔ یہ بات دھیان رکھیے گا، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ آج جو 30 پارے ہیں یہ کم ہیں، 10 پارے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے تھے، یہ ابو بکر و عمر نے غائب کروا دیے، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ۔ ہاں تو ایمان کیا ہے؟ اگر اس پر معاذ اللہ ایمان رکھا گیا کہ اس میں 19-20 بھی کمی ہے، ایک نقطے کی بھی کمی ہے، تو انسان کافر ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اور یہ گارنٹی اس سے پہلے
توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، 3 کتابیں بڑی کتابیں جو ہیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی. اللہ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ صرف احساس، یہ صرف خصوصیت قرآن کریم کو عطا کی گئی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی. اب جس کی حفاظت اللہ کرتا ہو اس میں کہیں بدلاؤ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایمان مضبوطی کے ساتھ رکھیں. الحمدللہ اس قرآن کے اندر نہ ایک لفظ بڑا ہوا ہے نہ ایک لفظ گھٹا ہوا ہے. جو حضور پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی یہی قرآن ہے الحمدللہ ہمارے پاس. حضرات گرامی وقار، تو ایک طریقہ وحی الہی کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہوں، اور یہ زیادہ تر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی اور رسول دنیا میں آئے کتنے؟ تو دیکھیے ایک اصول آپ دھیان رکھیے کہ جس سے قرآن یا جس سے حدیثیں خاموش ہوں اور اس پر گفتگو نہ کرتی ہوں تو ہمارے لیے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندی کی چندی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں. یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر جس بارے میں اللہ نے بھی کچھ نہیں فرمایا، رسول اللہ نے بھی کچھ نہیں فرمایا، تو اب وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوتی ہے. اب آپ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ حافظ صاحب قرآن حدیث سے آپ ثابت کریے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے کوئی دنیا کا مولوی جو قرآن حدیث سے بتا دے کہ قرآن اور موبائل کا استعمال صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس زمانے میں تھا ہی نہیں. بھائی اس زمانے میں نہیں تھا، موبائل تھا اس زمانے میں نہیں تھا، سیدھی بات ہے. تو بہرحال تو اب نبیوں کا ذکر جو قرآن کے اندر آیا، نام نومینیٹس جس کو کیا ہے نبیوں قرآن کے اندر، یہ صرف 27 نبیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے. قرآن کتنے نبیوں کا نام؟ 27 نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا. اور حدیثوں کے اندر بتایا گیا کہ 1,24,000 اور ایک دوسری حدیث میں 2,24,000 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کچھ نبی تشریف لائے ہیں. اب ہمارے لیے قاعدہ کیا بنا، اصول کیا بنا، اور ہمارے لیے عقیدہ کیا بنا؟ وہ یہ کہ جتنے نبی آئے وہ 1,24,000 ہوں یا کم ہوں یا زیادہ، ہم جتنے نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. اب آپ سمجھے، جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہمارا ہر نبی پر عقیدہ ہے، بس اتنا. اب اس کے آگے کہ فلانا نبی تھا کہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ رسول کی طرف سے ہمیں اس چیز کا پابند ہی نہیں کیا گیا ہے. آپ سمجھے کہ کوئی بھی مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ کو شاید پتہ ہو جو وہابی دیوبندی ہیں باقاعدہ انہوں نے جو ہندوؤں کا وہ کرشن رام ہے، ان کی کتابوں میں باقاعدہ ان کرشن بھگوان اور یہ رام کو بھی نبی لکھا ہوا ہے. معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ. ہاں تو ان کو ایسا نبی مبارک ہو، ہمیں آقا ہمارا مبارک ہے. ان کو ایسا جو کیا ہے دئی چور تھا، جو نبی ان کا دئی چور تھا وہ ان کو مبارک ہے نا. ہاں کرشن کیا تھا؟ دئی چور تھا. بھائی یہ ہندوؤں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. دہی چوری کرتے تھے. کرشن جی کیا کرتے تھے؟ کرشن جی جو ہے دہی چوری کیا کرتے تھے. وہ بہرحال کوئی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جانتے. تو وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کرے اور ان جیسوں کو نبی مانے ان کو ان کا نبی مبارک. ہمیں آمینہ کا لال مبارک، ہمیں عبداللہ کا دلارہ مبارک. ہمارے ایمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا سایہ کرم عطا فرمایا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چونکہ اچھائی کا درس دیتے تھے، پیغام محبت لاتے تھے، تو ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں کہ نبی نہ ماننے کی، اس لیے نبی ماننے میں وعدہ کیا ہے. اچھا تو پھر ہر کسی کو نبی مانتے ہوں. بھائی میرے تعلق سے قرآن میں ہے کہیں پر، حدیث میں ہے کہ یہ نبی نہیں، یہ دلیل تو کہیں نہیں ملی. ہاں قرآن میں جو ڈکلیئر کیا گیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
آمنہ کا لال تشریف لے آیا، اب قیامت تک سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا، بس بات ختم۔ اب نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، اگر کوئی انسان اٹھ کر کے، منہ سر پھرا انسان اٹھ کر کے یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی مسلمان اس پر اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی مانگے نا کہ تو دلیل دے، ایسا انسان بھی کافر ہے، ایسا مسلمان بھی کافر ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کی جو آیت کریمہ اس میں شک ہوا نا اسے، بھائی دلیل کب مانگی جائے گی؟ جب ایک بات ڈکلیئر نہیں ہو تب دلیل مانگی جاتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن و حدیث نے ڈکلیئر کر دی، یہ بات فائنل کر دی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب جو دلیل مانگے گا ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو اس لیے نبیوں کی تعداد کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ نبی اس دنیا میں 1,24,000 یا کم یا زیادہ، یہ لفظ دھیان رکھیے گا، کم یا زیادہ کا ضرور استعمال کیجیے گا کبھی بھی۔ اگر آپ صرف اس بات پر خاموش ہو گئے 1,24,000، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی تھا اور آپ نے اسے نبی نہیں مانا، تب بھی اسلام سے گئے، اور اگر کوئی نبی نہیں تھا پھر آپ نے یہ تعداد 1,24,000 تک پہنچا دی، تبھی بھی اسلام سے گئے۔ اس لیے کم و بیش آپ بار بار علماء کرام کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہوں گے، جب نبیوں کا تذکرہ آتا ہے تو یہ لفظ سنتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ تو کم و بیش کا مطلب کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی ٹھیک تعداد اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے رسول اللہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم صرف اس کو، جو فگر میں نے آپ سے عرض کیا، ایک فکس فگر پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری نہیں، بلکہ ہاں قرآن و حدیث کے اندر جتنا بتایا گیا، اگر کوئی نومینیٹ کے کہ کیا حضرت آدم کو آپ نبی مانتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ قرآن کے اندر ہے۔ اور اگر کوئی ایسے ویسے ایلے ویلے کو اٹھا کر کے کہے تو ہم ظاہر ہے کہ نبی نہیں مانیں گے اس کو۔ تو نبیوں کی تعداد، اگر چونکہ یہ محفل ہے، مبارک محفل ہے، پاک محفل ہے، تو جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے میں ان کے نام آپ کو سنا دوں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، اور ایک نبی ہے حضرت یسع، اور حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت عزیر، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ یہ تمام نبی وہ ہیں جن کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر ہوا۔ حضرات گرامی وقار، اب یہ بات ہو گئی نبیوں کی کہ نبی ہوتا کون ہے، رسول کون ہوتا ہے، یہ میں نے ذکر کر دیا۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ نبیوں کے سچا ہونے کے لیے اللہ انہیں معجزے عطا فرماتا ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس نبی کے بارے میں یہ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے ایسی قدرت پر جو ہے معمور ہوتا ہے، یا اللہ اس کو ایسا کنٹرول عطا فرماتا ہے کہ جو چیز انسان کی عقل سوچ وچار میں جو چیز نہیں آ سکتی ہے، نبی وہ چیز کر دکھاتا ہے۔ اس کی بہت آسان سی مثال آپ سمجھ لیجئے، یہ دماغ میں کہیں سے کہیں تک نہیں آتا کہ انسان ایک پہاڑ کی چٹان پر کھڑا ہو اور چاند کی طرف اشارے کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ ساری کائنات مل کر کے آج اس ترقی یافتہ دور میں، اس جدید تحقیقی دور میں، اتنا زیادہ سائنس ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، ساری کائنات، سارے سائنسدان مل کر کے اگر یہ سوچ وچار کریں اور کوشش کر لیں کہ اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، کتنے سو کتنے ہزار پیدا ہو جائیں گے ان جیسے، لیکن چاند کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ یہ طاقت، یہ قدرت صرف آمنہ کے لال کو عطا کی گئی۔ ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام ہو، میں نے ذکر کیا
ان کو لوگوں نے بہت پریشان کیا، اور جو خاص معجزے قرآن میں ذکر ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو چونکہ جو ان کی قوم تھی وہ پہاڑوں میں رہتی تھی، اور پہاڑوں کے اندر وہ گھر بنا کر کے اللہ نے ان کو ایسی قدرتیں، ڈیل ڈور والے لوگ تھے، بہادر، معجزہ طلب کیا۔ بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے نا، اس سے اونٹنی نکل آئے۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، پہاڑ سے کبھی کہیں جھرنے نکلتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یعنی کہ پہاڑ بیچ پہاڑ، اسی لیے تو دیکھنے جاتے ہیں لوگ۔ ہر پہاڑ سے جھرنا نہیں نکلتا، جہاں پہاڑ سے جھرنا نکلتا ہے وہاں لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پہاڑ چڑھا اور اس سے گابھن اونٹنی ان کے سامنے نمودار۔ یہ قرآن کے اندر یہ معجزہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشہور معجزہ ہے، آپ کے ساتھ ڈنڈا رہتا تھا، جب آپ چاہتے زمین پر ڈالتے تھے وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ مبارک کو اللہ نے نشان کا فرمائی تھی، آپ بغل میں رکھتے تھے، باہر نکالتے، اندھیری رات ہوتی ٹارچ کا کام کرنے لگا۔ یہ قرآن کے اندر ہے، وَقْمُمْ يَدَيْكَ، قرآن کے اندر ہے کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھو، نکالو تو یہ چمکدار ہاتھ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے وہی جو عصا حضرت موسیٰ کا تھا وہ سانپ بھی بن جاتا، اور اگر کہیں پہاڑی وغیرہ کے علاقے میں ہوتے، کسی ایسی جگہ پر ہوتے جہاں پانی کی قلت ہوتی، تو آپ اسی عصا سے، اسی لکڑی سے آپ پتھر پر وہ ڈنڈا مارتے، اللہ کی قدرت سے حضرت عصا کا پتھر پر لگنا ہوتا اور اسے چشمے جاری ہو جاتا، پانی نکل آتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ جس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر قرآن کے اندر جو معجزہ ذکر ہے کہ جب دودھ پینے کا زمانہ تھا اور حضرت مریم جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی لے کر کے شہر میں آئی، تو چونکہ حضرت مریم غیر شادی شدہ تھی، لوگوں نے معاذ اللہ زنا کا الزام لگایا کہ آپ نے زنا کیا ہے، اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو بہت اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے لجاجت پیش کی، عریضہ پیش کی حضرت سیدتنا مریم کہ اللہ تو ہی کچھ کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اسی بچے سے کہو کہ یہ گواہی دو۔ حضرت سیدتنا مریم نے کہا قوم سے، قوم سامنے کھڑی ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے گود میں ہیں، اور پھر حضرت سیدتنا مریم نے انہیں ایک پنگوڑے میں ڈال دیا، گھڑیے ڈال دیا، پھر قوم سے کہا کہ اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ اور ابھی چند دن کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے جیسے ہی حضرت سیدتنا مریم نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پالنے سے، اس گھوڑیے سے، قرآن کے الفاظ سے حضرت عیسیٰ کا جواب آیا، قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ بن کر کے اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو چند دن کے تھے، اللہ نے قدرت عطا فرمائی بات چیت کرنے پر، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ اگر پرانے سے پرانے قبرستان میں بھی چلے جاتے، خودوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر پیدائشی طور پر اندھا ہوتا، کوڑی ہوتا، کیسی بھی بیماری ہوتی، حضرت عیسیٰ ہاتھ لگا دیتے تھے، اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ قرآن کے اندر ہے ابریء الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، قرآن کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کا قول نقل کیا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں مادرزاد بیماروں کو، کوڑیوں کو شفا عطا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار معجزات، بے شمار معجزات، بلکہ ہم تو عقیدت والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ میرے آقا کا چلنا بھی معجزہ، میرے آقا کا بیٹھنا بھی معجزہ، میرے آقا کا گفتگو کرنا بھی معجزہ، میرے آقا جدھر سے گزر جاتے تھے وہی معجزہ بن کر کے گلیاں بننے لگتی تھی، جدھر سے گزر جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور کے پسینے کو بھی اللہ نے معجزہ بنایا۔ کتنے صحابہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ہم جب کہیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا ہم کسی سے نہیں پوچھتے تھے، اپنی ناک سے پوچھتے، ناک ہمیں جدھر جدھر کا پتہ بتا دیتی، جدھر جدھر سے خوشبو آتی تھی ہم ادھر ادھر راہ پکڑ لیتے تھے اور حضور کو پا لیتے تھے۔ تو یہ عظیم معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پرندے آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے، ہرنیاں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتی، جانور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے فریاد کرتے، لکڑیاں آپ سے فریاد کرتی۔ اس طریقے سے بے شمار اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ تمام تر نبوت کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان نبیوں پر جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، تو 4 تو بڑی مشہور کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن کریم۔ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمائی، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ نے نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمائی، قرآن تو آپ جانتے ہیں، قرآن اپنے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ نے نازل فرمایا۔ اور اس تعلق سے قرآن میں یہ جو کتابوں کا تذکرہ ہے، قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا ہے۔ آسمانی کتابوں کے تعلق سے عقیدہ جو ہے وہ یہ بات دھیان رکھنا چاہیے کہ ان میں جتنی بھی کتابیں ہیں، سب سے افضل، سب سے بہتر کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اور افضل ہونے کا مطلب کیا؟ معاذ اللہ، وہ بھی کتاب تو اللہ کی کتاب تھی، وہ کتابیں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی تو اللہ کی تھی، یہ بھی اللہ کی ہے۔ اب افضل ہونے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر دنیاوی طور پر دیکھیں، بھئی میرے جیب میں اگر 10 روپے کے جو ہے 5-6 نوٹ ہوں تو 10 روپے تو ہوئیں گے، 10 کی قیمت کیا ہوگی؟ 10 ہی تو ہوگی۔ کہیں ایسا ہے کہ ایک 10 کی قیمت 20 روپے ہو اور دوسرے 10 کی قیمت 30 روپے ہو؟ 10 کی قیمت 10 ہوگی، ایک نوٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ 10 روپے ہے نہیں۔ اب قرآن جب جو کتابیں ہیں تمام کی تمام اللہ ہی نے نازل فرمائی ہیں، تو یہ بہتر اور یہ اس سے کم درجہ، یہ مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ قرآن افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے پڑھنے میں ثواب زیادہ رکھا، اس کی ذمہ داری کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی، ورنہ اللہ کا کلام سب کے سب برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی ہیں، صحیفے جتنے ہیں، صحیفے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں کو، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، باقی دوسرے نبیوں پر اللہ نے چھوٹی چھوٹی دوسری کتابیں بھی نازل فرمائیں، جنہیں کتاب نہیں، جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفہ کہا جاتا ہے، ہاں صحیفہ۔ تو جتنی کتابیں ہیں تو ان تمام کتابوں پر، ان تمام صحیفوں پر ایمان لانا ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں، جن نبیوں پر صحیفے، جن نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی انکار کرے انسان، تو پھر وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والوں نے اپنی خواہش سے ان کتابوں کے اندر چینجنگ کر دی، جیسا من چاہا ویسا حکم بیان کر دیا لوگوں کے درمیان۔ اب چونکہ دین اسلام جو ہے قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا، تو اس لیے قرآن کی ذمہ داری اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مخلوق کو نہیں فرمائی، بلکہ قیامت تک کے لیے دین باقی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کی تعلیمات جو قرآن کی روشنی میں ہے، وہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اور اس کی حفاظت جب ایسی ذات کرتی ہو، جو ذات ساری کائنات کو پالنے والی ہو، پھر اس کی حفاظت بھی کتنے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی وقار، قرآن نے جو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں کسی بھی حرف کا کم ہونا، زیادہ ہونا، گھٹا ہونا، بڑا ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ جو قرآن اوریجنل اصل حضور پر نازل ہوا تھا وہی قرآن آج تک موجود ہے اور وہی قرآن قیامت تک رہے گا۔ اس میں جو گھٹنے بڑھنے، کمی اور بیشی کا عقیدہ رکھے، ایسا انسان مسلمان نہیں، ایسا انسان کافر ہے۔ حضرات گرامی وقار، انبیاء کرام جتنے بھی نازل ہوئے، جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، تو ایک بات یہ بھی دھیان رہے، نبی انسان اپنی کوشش سے نہیں بن سکتا،
اپنی کوشش سے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے مثال کے طور پر وہ محنت کرے، خوب محنت کرے. اب تو خیر حضور آ گئے، اب تو نبی آ ہی نہیں سکتا، لیکن حضور سے پہلے کی سسٹم جو ہے وہ اس سے پہلے کی اگر آپ بتاؤں آپ کو مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر آج کے زمانے میں کوئی انسان خوب محنت کرے، اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور ایک عام انسان سے اٹھا کر کے اسے ولی بنا دیا جاتا ہے. ولایت انسان کوشش کی نا، اس میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رہا، اللہ نے اسے ولی بنا دیا، اللہ نے اسے ولی بنا دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب تو نبی نہیں بن سکتا، لیکن پہلے بھی کوئی انسان کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا، کتنی بھی عبادت کر لے اور یہ چاہے کہ اللہ مجھے نبوت عطا فرما دے، ایسا پہلے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور آ گئے تو، لیکن پہلے بھی یہ سسٹم نہیں تھا. تو اب نبیوں کا سسٹم کیا تھا؟ اللہ جسے چاہتا تھا روز ازل سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ نے کہ میں اسے نبوت عطا فرماؤں گا. دنیا میں آتا وہ تمام زندگی گناہوں سے پاک و صاف رہتا، اللہ اسے ہی نبوت عطا فرماتا. یہ ہے قرآن کا عقیدہ ہمارا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان کوشش سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ جسے چاہتا تھا نبوت کا اعزاز عطا فرماتا تھا. تو نبیوں کے جو اوصاف اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے، بے شمار ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ان کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کو ذکر فرمایا. حدیث کے اندر بھی فرمایا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی حکمت آمیز گفتگو کرتے ہیں، ان کی باتیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی، اچھی بات کے سوا وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں. حدیث کے اندر جو ان کی خصوصیات نبیوں کی بیان کی گئی، ہمیشہ وہ اچھی بات کہتے ہیں، وہ حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں. یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. جو انسان آج کے زمانے میں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، حضور کی حدیث کے مطابق وہ سنت پر کس پر عمل کر رہا ہے؟ نبیوں کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو خیر خواہ ہونا، یہ تمام کے تمام تر چیزیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو میں آیت کریمہ خطبے کے اندر عرض کی تھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، رسول وہ ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. تو ایز اے نبی، ایز اے رسول سب کے سب برابر، نبی ہونے میں سب برابر، جیسے انسان ہونے میں انسان سب کے سب برابر. لیکن پھر اللہ نے مقام و مرتبے عطا فرمایا. کیسے؟ کہ بھئی انسان سب برابر، جس کو ایمان دیا اللہ نے اسے بلند مقام عطا فرمایا. پھر ایمان میں پھر چھٹائی ہوئی، جسے اپنی ولایت عطا فرمائی وہ عام انسان اور عام مسلمانوں سے بہتر کہلایا. ولیوں میں پھر اور چھٹائی ہوئی، جسے غوثیت کا مرتبہ عطا کیا وہ تمام ولیوں سے بہتر کہلایا. اسی طریقے سے آپ چھٹائی کرتے چلے جائیں. تو نبیوں میں نبوت کے اعتبار سے سب کے سب نبی برابر، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور تمام فضیلتوں کا جامع، تمام فضیلتیں اللہ نے جس عظیم ہستی کی ذات میں رکھی اسے آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تمام نبیوں کی خصوصیات، تمام نبیوں کے اندر جو جو فضیلتیں تھیں، تمام کی تمام فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو نبی آتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ نبی اور رسول یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. نبی الگ ہوتا ہے، رسول الگ ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت والا نہیں ہوتا. شریعت والے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، شریعت والے کا مطلب یہ کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر کے آئے اور جو نئی کتاب لے کر کے آئے، نئی شریعت بھی ہو اس کی اور اس کی نئی کتاب بھی ہو. پچھلے جو نبی گزرے تھے ان کی شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، بلکہ اللہ نے اسے ایک نئی شریعت عطا فرمائی ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے. اسے نبی تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن اسے ساتھ میں رسول بھی کہتے ہیں. میں نے مثال آپ کو عرض کی شروع میں حضرت ہارون علیہ السلام کی. حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ نبی کیسے ہیں؟ رسول نہیں ہے. یہ کیوں؟ چونکہ یہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے اور عمل کرواتے تھے حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہی.
لیکن جب حضرت یہ زمانہ چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک نئی شریعت لے کر کے آئے، ایک نئی کتاب لے کر کے آئے، اور اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، پھر حضور تشریف لے کر کے آئے تو حضور کی ایک نئی شریعت، ایک نئی کتاب، تو اس لیے حضور نبی بھی ہیں اور حضور رسول بن کر کے تشریف لے آئے۔ یہ اصول ہے، یہ عقیدہ ہے سنیوں کا اور ہمارا اور آپ کا۔ حضرات گرامی، تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بے شمار چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کے تعلق سے قرآن نے بہت پہلے فرما دیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو کیا کہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، جبکہ اس کی طرف اللہ نے کوئی وحی کی نہیں، تو ایسے انسان سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ حضور کا ظاہری زمانہ تھا تو یمن کے اندر ایک انسان اٹھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام تھا اس کا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں جو ہے نبی بن کر کے آیا ہوں اس دنیا میں۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے کچھ لوگ اس کے چنگل میں آ گئے، اس کی نبوت کا اقرار کر لیا انہوں نے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ مبارک آیا تو آپ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اور جہنم میں پہنچایا۔ تو بہرحال ایسے اگر کوئی انسان، اب تو خیر اگر کوئی، میں نے آپ کو عقیدہ عرض کیا، مسئلہ بھی عرض کیا، اگر آج کے زمانے میں کوئی نبوت کا اقرار کرے، کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور ایک عام سا مسلمان، کوئی مسلمان اٹھ کر کے اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی مانگے، تب بھی ایسا انسان کافر ہے۔ وہ تو ہے ہی کافر، لیکن جو دلیل مانگ رہا ہے یہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت پر اس کا اعتماد اور بھروسہ نہیں، کہ قرآن نے کہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کوئی اگر جھوٹا کوئی دعوے دار کھڑا ہو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اسے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے تعلیمات۔ تو بہرحال حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے آپ اگر چلتے چلے جائیں تو قرآن کے اندر پچھلی امتوں کے تذکرے آپ کو جا بجا ملیں گے کہ قرآن پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ پچھلی امتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آخر اگر حضور کہیں تذکرہ کرتا اور آنے والی قوموں کا تذکرہ کرتا تو کیا کافی نہیں ہوتا؟ تو قرآن نے خود کہا ہے، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ جو عقل مند ہے وہ ان سے نصیحت حاصل کرے۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ سن کر کے عقل مند نصیحت حاصل کرتا ہے۔ آپ سمجھے؟ جس کے اندر عقل ہے وہ پچھلی امتوں کا تذکرہ سنے، نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے ایسا انسان عقل مند ہے۔ اپوزٹ کیا ہوا؟ پچھلی امتوں کا تذکرہ سنے، نصیحت حاصل نہیں کرے، قرآن کی روح کے مطابق، قرآن کے حساب سے، ایسا انسان بے وقوف ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ قرآن کے اندر آپ پچھلی امتوں کا تذکرہ، بے شمار تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اور ان کی جو امتیں تھیں جو پچھلی، ان پر عذاب الہی نازل ہونے کے واقعات بھی قرآن نے ذکر فرمائے۔ آخر ان پر جو عذاب نازل ہوئے، ان پر عذاب نازل ہونے کی وجوہات اور اسباب کیا کیا تھے، یہ میں ایک چیپٹر ہے آخری، یہ بات کو بیان کر کے بات کو ختم کروں کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیوں نازل فرمایا۔ قرآن سے میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو وہ یہ بات تھی ان کے اندر، اگر کچھ لوگوں کے اوپر اللہ نے عذاب نازل فرمایا تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ چونکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ کیوں؟
فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی پوجا کرنے لگے تھے، عبادت کرنے لگے، تو ان کا یہ عبادت کرنا غیر خدا کا، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ تو اب جب جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے عذاب الہی نازل فرمایا۔ دوسری جو قرآن کے اندر جو بات ہے کہ آخر ان امتوں پر بہت سارے اسباب ہیں، میں بہت شارٹ وقت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو جو خدا کے رسول تھے، ان سے فالتو کے جھگڑے جب کرنے لگی قومیں اور ان سے گفتگو کرنے لگی، اور عذاب الہی کو جب انہوں نے مذاق بنایا، اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم رسولوں کو ڈر سنانے کے لیے اور خوشخبری جنت کے دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جب جھگڑا کرتے ہیں، ہم ان پر عذاب الہی نازل کرتے ہیں۔ تیسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، چوتھی یا پانچویں وجہ آپ کہہ لیں کہ خدا کی روشن نشانی جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک ڈنڈا تھا، وہ کبھی کیا بن جاتا؟ سانپ بن جاتا۔ کبھی آپ اس کو پتھر پر مارتے تو پتھر سے پانی جاری ہو جاتا، آپ ہاتھ کو بغل میں ڈالتے نکالتے تو روشن ہو جاتا۔ یہ اللہ کی زبردست نشانیاں تھیں کہ اللہ نے اس انسان کو نبی بنایا ہے، اس نبوت پر نشانی تھی۔ سامنے والی قوم کیا کہتی تھی؟ یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو اب یا تو جادو کہتے تھے، یا وہ اتنے کمبخت تھے کہ وہ اس کی کمبختی میں، تکبر میں کیا ہے، انکار کر دیتے تھے۔ جب یہ پوزیشن ہوتی، اللہ تبارک و تعالی عذاب الہی نازل فرماتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب ان کافروں پر ہماری کھلی ہوئی نشانیاں آئیں، انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مان کر کے کہا گیا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہم نے ان پر عذاب الہی نازل فرمایا۔ اور جو بات خاص ہے وہ یہ دھیان رکھیں، قرآن جو کہتا ہے جب ان پر مصیبتیں آتی تھیں، تکلیفیں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، تو وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، رسولوں کی نصیحتوں کو بھلا دیا تھا انہوں نے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اگر آج بھی ہم اور آپ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ تمام تر آنے کے باوجود اگر اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح ہم بھی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے کچھ امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ ان کو جو ہے پریشانیوں سے نجات دلاتے۔ تو اب پریشانیاں اگر آتی تو وہ اس پریشانی پر گریہ گزاری کرتے، ہماری بارگاہ میں آ کر کے روتے، لیکن اس کے باوجود وہ روئے نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کے دل مصیبت میں آنے کے باوجود بھی روئے گڑ گڑائے نہیں۔ تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے ان کاموں کو ان کی نظروں میں اچھا کر دیا تھا۔ کام کرتے تھے شریعت کے خلاف، شیطان کہتا تھا واہ 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 کیا کام کر رہے ہیں، کیا بہترین کام ہے۔ اگر یہ والی آیت لے کر کے آج اگر آپ دیکھو نا، ڈھول پیٹنے والے یہ تمام، آج تو میں اللہ کی پناہ کبھی کبھی جب باتیں سنتا ہوں نا میں کہ یار یہ تو مولوی لوگ ہیں، یہ تو بات کہتے رہیں گے، مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ بات دھیان رکھیے گا، اتنا جو ہے آسان مولوی کو مت لیجیے گا۔ قرآن کے اندر جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بتائی گئی، اگر ایمان ذرہ برابر ہے تو دھیان رکھیے۔ قرآن میں یہ کہا کہ مصیبتیں آتی تو اللہ و رسول کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ و رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ نے عذاب الہی نازل فرمایا۔ حضرات گرامی، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی تھی ان قوموں کو، کثرت کے ساتھ اسباب دیے تھے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم پر عذاب الہی نازل نہیں ہو سکتا۔ یہی سوچ کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب الہی نازل فرمایا۔ زیادہ اولاد ہونا، زیادہ مال ہونا، زیادہ اسباب ہونا، یہ بھی خود عذاب الہی کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ اللہ کو، اور جو خاص بات ہے وہ دھیان رکھیے،
جو قرآن کہتا ہے، میں آیت کریمہ پڑھ دوں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے، اور ایسے ہی ہم نے، حضور سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، کوئی رسول بھیجا تم سے پہلے حبیب ہم نے کسی شہر میں، تو وہاں کے خوشحال جو لوگ تھے، مالدار پیسے والے جو لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پاتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں، ہم تمہاری نہیں سنیں گے، باپ دادا جو کرتے آ رہے تھے وہی کریں گے۔ قرآن کے اندر ہے یہ بات۔ اگر آج بھی اللہ و رسول کی بات کوئی سنائے اور اس کے سامنے کوئی یہ کہے باپ دادا جو کہہ گئے ہیں وہی کرتے رہیں گے، ایسے لیے اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے عذاب الہی ان پر نازل ہوتا ہے اور عذاب الہی ان پر لازم ہو جایا کرتا ہے۔ سمجھے آپ؟ ہاں، یہ آج ہی یا کل میں نے سنا، ایک صاحب نے کہا کہ ہم سے فلانے سید صاحب نے کہا ہے، میں بڑے ہاتھ جوڑ کر کے میں اللہ مجھے میری نسلوں کو سادات کرام کی زندگی پر باادب بنا کر کے رکھے، لیکن جو بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ ہمیں ایک سید صاحب نے کہا ہے کہ یہ مولوی تو کیا ہے، یہ کہتے رہیں گے، ان کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے، ڈھول بجاؤ، تاجیے کرو، سب کرو، یہ قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا۔ سیدھی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے جو اس سے آگے پیچھے کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ قیامت بہت دور نہیں ہے، مرنا مجھے بھی ہے، میں نے دوپہر بھی عرض کیا تھا، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، سب پتہ لگ جائے گا، قبر کے اندر بھی سب پتہ لگ جائے گا، ایکس وائی زیڈ۔ اور قرآن کے اندر آیا کہ عذاب الہی پچھلی قوموں پر کیوں ہوتا تھا، یہ بات اور بھی خاص ہے کہ جو عالم تھے ہمارے جیسے، جب قوم کے اندر بگاڑ ہوا تو اس قوم کے اندر عالموں نے اس بگاڑ کو نہیں روکا، اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ قرآن، اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ نے زبان دی ہے اسلام کی میرے منہ میں، اللہ نے شریعت کی زبان دی ہے، بگاڑ کہیں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی، ہم نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اگر عالم دین اپنی زبان غلط بیانی کے وقت اپنی زبان نہ کھولے، فساد امت کے وقت لوگ غلط کاموں کی طرف جاتے ہوں اور عالم دین اپنی زبان نہ کھولے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ تو تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں کچھ ایسی بھی فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے، جو فضیلت والے تھے، علم والے تھے، وہ ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جب زمین میں فساد پھیلایا جا رہا تھا، لوگ غلط کام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، تو وہ ایسے فضیلت والے علم والے لوگوں نے منع کیوں نہیں کیے، اور منع نہیں کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنا پچھلی قوموں پر عذاب الہی نازل ہونے کا سبب تھا۔ آج اگر ہمارے اندر بھی یہ ہے، 2 نمبری، ٹوپی بازی کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لینے آیا ہے دکان پہ آدھی کلو کوئی چیز اور کہیں ڈنڈی مار کر کے کیا ہے 400 گرام 300 گرام اگر دیتے ہیں، تو یہ قرآن کے اندر وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے حب جنس پرستی یہ بھی پچھلی قوموں کے اندر جب تھی تو اللہ نے عذاب الہی نازل فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، لب لباب اور خلاصہ کلام بیان کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف اتنی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ قرآن کی جو قرآن کے اندر جو گزشتہ امتوں کی، پچھلی امتوں کے حالات ہیں، قرآن نے یہ کہا ہے ہم سے ان حالات کو سنو اور نصیحت حاصل کرو، اپنے آپ کو سدھارو۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ہم نے ان پچھلی امتوں کی حالتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت حاصل کرنا ہے ہمیں، اور ایسا نہ ہو کہ جو میں نے پچھلی جتنی آیتیں بتائی ہیں ان آیتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہیں ہم بھی عذاب الہی کے شکار نہ ہو جائیں۔ عذاب الہی اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، یہ تو حضور کا کرم ہے جو بچے ہوئے ہیں، یہ بچے ہوئے حضور کا کرم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے،
قرآن آپ پورا پڑھ لیجئے اور آپ پہ خاکہ بنائیے، ایک لسٹ رکھیے سائٹ میں، اور قرآن کو آپ کو جو زبان آتی ہے اس کا ترجمہ پڑھیے اور ایک لسٹ بنائیے، اس قوم پر اس وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، فلانی قوم پر اس وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، وہ وجوہات لکھیے کہ کیوں اللہ نے عذاب نازل کیا، اور پھر اس لسٹ کو جب سامنے رکھیں تو پھر اپنا تجزیہ کریں، انالائسس کریں اگر کہ کیا یہ والی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ساری باتیں، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، وجہ صرف ایک ہے، حضور کا دامن کرنا۔ اللہ نے حضور کے وسیلے میں بخشا ہوا ہے، اس امت پر اللہ عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ قرآن کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے حبیب کہ اس قوم پر عذاب نازل فرمائے چونکہ آپ اس میں جلوہ گر، حضور جلوہ گر ہے، اس لیے عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا، ورنہ تو حالات سارے کے سارے وہی ہیں کہ قرآن سن کر کے، حدیثیں سن کر کے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی کی بات نہیں سنو، مولوی اپنے گھر کی کہہ رہا ہے، مولوی اللہ و رسول کی کہہ رہا ہے، اگر یہ بات کر کے اگر ایسی جانے دی نا ہوا میں، اتنی ٹھکائی ہوگی کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی قبر کے اندر۔ سیدھی بات ہے، دھیان رکھیے گا یہ بات، میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے آپ سے، جس دن ہم یہ کہیں کہ میری بات مانو، آپ کچرے کے ڈبے پہ جانے دینا، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کی ذرا سی بھی غیرت ایمانی ہو اور ایمان اگر دل کے کسی کونے میں بچا ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے حضرات گرامی وقار، حضور کی حدیث میں نے کتنی مرتبہ سنائی، اب آپ کو کچھ آگے پیچھے گنجائش رہ جاتی ہے، حضور کی حدیث سننے کے بعد حضور نے بیان فرما دیا میں آیا اس لیے ہوں کہ اس دنیا سے ڈھول کی آواز کو ختم کروں، یہ حدیث ہے حضور کی، آگے پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے اس لیے اس لیے فلانے کام کے لیے ٹھکانے کام کے لیے، بھئی حضور نے یہ بات فرمایا، آپ مسلمان کیسے ہو؟ کس بات کے مسلمان ہو کہ حضور کی بات کے آگے اس لیے اس لیے یہ سوال و جواب تراشنے کے لیے ہم اور آپ ہیلے بہانے بنانے بیٹھ جائیں؟ قیامت کے دن منہ نہیں دکھانا اللہ اور رسول کو، حضور کی حدیث ہے یہ حضور کی حدیث ہے، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور پیغام کربلا بھی یہی ہے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہو، حق کی تلوار بن کر کے ڈٹ جانے کا نام کربلا ہے۔ جب ظلم کہیں ہوتا ہو تو ظلم کا ساتھ نہ دینا یہ حسینیت ہے، حق کی آواز بن کر کے میدان میں اپنے قدموں کو جما دینا یہ حسینیت ہے۔ بھئی پیغام کربلا کیا ہے؟ تماشا ہے؟ معاذ اللہ کھیل کود جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اسی لیے امام علی مقام، میں نے دوپہر بھی عرض کیا تھا، کیا اسی لیے امام علی مقام نے 6 مہینے کا اصغر اسی لیے قربان کیا تھا کہ 1400 سال بعد آنے والی یہ قوم میرے نام پر کھیل کود تماشے کرے؟ کیا امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کی شہادت اس لیے پیش کی تھی کہ یہ قوم آ کر کے میرے نام پر کمائے کھائے، سینے پیٹے؟ کیا سیدہ زینب کے باقاعدہ کئی روایتیں ایسی ہیں کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو سیدہ زینب کے دوپٹے کھینچے گئے تھے، ایک روایت کو جب پڑھتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، امام علی مقام کا لاش مبارکہ پڑا ہوا ہے، آپ کی مبارک لاش پڑی ہوئی ہے، گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، ہڈیاں آپ کی چور چور ہو گئی ہیں، کیا اسی دن کے واسطے یہ قوم امام علی مقام کے نام پر کمائے کھائے، تماشے کرتے گھومے، ڈھول پٹاخے باجے گھومتے گھومتے؟ عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا بنا کر رکھا ہے آپ نے، اتنا آسان سمجھ لیا ہے کربلا کا درس۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، اتنی زیادہ محبت ہے آپ کو امام زین العابدین سے، زیادہ محبت ہے امام حسین سے آپ کو۔ امام زین العابدین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ 10 محرم کو میرے والد گرامی وقار کی وجہ سے اسلام زندہ ہوا تھا، انہوں نے تو ڈھول نہیں بجا رہے تھے۔ سیدھی سی بات ہے نا کہ 10 محرم کو ڈھول کہاں بجے تھے، بس بات ختم۔ یہ فیصلہ اللہ نے عقل دی ہوئی ہے نا، اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے۔ اب آپ اگر 2 چیزیں مثال کے طور پر 2 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں 2 جنازے ایک ساتھ ہوں، 2 جنازے کسی گھر میں ایک ساتھ ہوں اور اسی دن گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہو، اگلے سال کیا کریں گے آپ؟
بچے کی پیدائش کی خوشی منائیں گے، اگلے سال ہیپی برتھ ڈے مناتے ہوئیں گے اس کا، کہ ان 2 نوجوانوں کی اگر شہادت ہوئی ہوگی یا اگر نوجوان بچے اگر مر گئے ہوں گے تو ان کی شہادت کا غم منائیں گے آپ؟ اب بتائیے نا، اگر دل رکھنے والا انسان ہوگا تو اس بچے کی جو خوشی منائے گا یا جو غم جو چلے گئے تھے اس دن اس غم کا تذکرہ کرے گا؟ یار امام حسین کو آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا، ان کی شہادت کو اتنا بیکار سمجھ لیا ہم نے، آپ نے ڈھول پٹاخے بجا کر کے تماشے بنا کر کے مارکیٹوں میں اپنی جو ہے گھر کی عزتوں کو نیلام کر کر کے گھروں کی ماں بہنوں کو ہم نے اپنی مارکیٹ میں لے آیا۔ کربلا سے یہ درس دینے کے لیے امام علی مقام مدینہ منورہ سے کربلا اس لیے آئے تھے۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ دل کا پیغام ہے، دل کا درس ہے، یہ دل والوں کے لیے، دل نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، پیش مجھے بھی ہونا امام علی مقام کے سامنے، پیش آپ کو بھی ہونا ہے۔ امام حسین کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ یہ بات دھیان رکھیے گا، دل کی تختی پر رکھ لیجیے گا۔ 365 دن جس امام علی مقام نے اپنا آخری وقت سجدے میں گزارا ہو، وہ سجدہ نظر نہیں آتا مجھے اور آپ کو، باقی سب کچھ نظر آتا ہے کربلا سے۔ وہ عورتوں کی عزت، معاب، خواتین کا وہ مقدس پردہ نظر نہیں آتا مجھے اور آپ کو، باقی سب کچھ نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ذرا سا اللہ نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے نا، تھوڑی بہت اگر غیرت باقی ہے تو ذرا سوچ وچار کیجیے۔ اتنا تماشا مت بنائیے امام علی مقام کی شہادت کا، خدا کے واسطے امام علی مقام کی شہادت کا تماشا مت بنائیے۔ سادات کرام کی ایک لمبی جماعت یہاں، میں آپ سے قدم پکڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس بارے میں، بہت ہاتھ جوڑ کر کے عرض کر رہا ہوں میں اس بارے میں۔ اگر خراب لگے تو مجھے آپ باہر جا کر کے 2 جوتے مار لیجیے گا، مجھے قبول ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی زیادہ بنتی ہے اس بارے میں۔ ذمہ داری آپ گھر والے ہیں، ہم تو کیا ہے اس طریقے سے چوکیدار کتا بن کر کے ہم حفاظت کرنے والے ہیں، چوکیداری کے لیے اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، کتے بن کر کے ہیں، تیار ہیں ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی جوابداری زیادہ ہے۔ یہ خراب لگے گا، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے معافی کا کروں گا، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی اٹھا تھا یزید کے خلاف، وہ آپ کے نانا جان اٹھے تھے اور بھی لوگ، اور کوئی بھی اٹھا تھا، امام علی مقام اٹھے تھے۔ تو ظلم کے خلاف سب سے پہلے اگر آواز بلند ہونا چاہیے اس زمانے میں تو آپ کی آواز بلند ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تھوڑی مشکل باتیں ہیں لیکن ہے سچی بات، اگر آپ نہیں کریں گے تو کرے گا۔ اس دین کی، اس گھر کی حفاظت کی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ خالی یہ بات کہہ کے آپ اپنی جان چھوڑا لیں گے کہ یار ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا۔ دین آپ کے گھر سے شروع ہوا ہے، صرف اس بات بس اتنی بات ہے بھائی، اگر گھر آپ کا ہے تو حفاظت کی ذمہ داری بھی تو آپ کی ہے نا۔ اگر دین آپ کے گھر سے ہے تو ذمہ داری کوئی اور لے گا۔ تو اس لیے اگر دین، یہ بات بہت بولی جاتی ہے، میں بہت سنتا ہوں، لیکن اگر دین آپ کے گھر سے شروع ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ آپ کی بنتی ہے۔ اگر دین کے خلاف کہیں کچھ ہوتا ہو، سب سے پہلے ہم تو آپ کے ساتھ والے در سے لگنے والے جوڑیوں سے لگنے والے لوگ ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے کہ آپ اشارہ کرتے ہیں، آپ لوگ پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، آپ اس قوم کو جہاں لے جائیں ڈبو دے لے کر کے جا کے تیار ہے یہ قوم۔ تو اس لیے ذرا جو کربلا کا پیغام ہے وہ سب سے زیادہ درس دیتا ہے سادات کرام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تماشے سے محفوظ رکھے، اللہ صحیح معنوں میں حسینیت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، حسینی مشن، حسینی پیغام، حسینی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔